بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ماہین اسلامک وائس۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے رمضان کے مہینے میں افطاری کے وقت مانگی جانے والی تمام امت مسلمہ کے لیے خاص دعا، کیونکہ روزے میں افطاری کے وقت جو بھی انسان دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں تیری کائنات کا سب سے حقیر ذرہ ہوں، گناہوں میں ڈوبی ہوئی، خشک ہونٹوں کے ساتھ، پیاسی زبان، سوکھی آنکھیں، بھوکے پیٹ، افطار کے وقت آج تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، لیکن میری کم ظرفی کی داستان آسمانوں تک بلند ہے۔ میری حقیقت سے اور میرے دل میں چھپے ہوئے ہر چور سے صرف تو ہی واقف ہے۔ میرے گناہوں کی فہرست کتنی بھی طویل سہی تیری بے قرار رحمت سے کم ہے، سو میری منافقت بھری توبہ اور معافی کو یہ جانتے ہوئے قبول فرما۔ اے اللہ، تو ہی آسرا ہے اور تو میرے عیبوں پہ پردہ ڈال۔ میری جھولی میں 100 چھید ہیں، پھر بھی یہ جھولی تیرے سامنے پھیلی ہوئی ہے۔ یا اللہ، تیری کریمی کا واسطہ میری جھولی کو بھر دے۔ تیری حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے، جس کی رحمت سے نا امیدی نہیں، جس کی نعمتوں سے دامن خالی نہیں، جس کی مغفرت سے مایوسی نہیں، جس کی رحمتوں کا فیض کبھی رکتا نہیں۔ اے اللہ، تو پاک ہے، تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس اقرار کے ساتھ کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو سب سے بڑا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، تیرا کوئی ہم سر نہیں۔ زمین و آسمان پر جتنی بھی مخلوقات ہیں تو سب کا مالک ہے، سب کو تو ہی پالنے والا ہے۔ اے اللہ پاک، بلا شبہ تو ہم سے محبت کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ تو نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور ہمیں اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ اے اللہ، اپنے پیارے محبوب کے صدقے ہماری زندگیوں کو پرسکون اور آسان بنا دے۔ یا الہی، ہم سب کے گناہ معاف فرما دے، ہم سب کو عابد اور سحر انگیز بنا دے، ہمیں غلامی مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرفراز کر دے، ہمارے دلوں کو، ویران بستیوں کو اپنی رحمت سے آباد کر دے، ہمیں اس رستے پر ہمیشہ قائم رکھنا جو نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا ہے۔ یا اللہ، ہم سب کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب الرحمن، ہم گناہوں کی دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم بدکاریوں کی مستیوں میں گرے ہوئے ہیں، ہم مایوسیوں کے اندھیرے میں بھٹکے ہوئے ہیں، اپنی رحمت الہی سے خود ہی روٹھ گئے ہیں۔ یا اللہ، ہم ندامت کے آنسوؤں سے نا آشنا ہیں۔ یا اللہ، ہم سچی توبہ کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ، اس ماہ رمضان بابرکت مہینے کے صدقے ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے پاک پروردگار، ہمارے والدین کو، ہمارے اہل عیال کو، ہمارے آباء و اجداد کو، ہماری آنے والی نسلوں کو اپنی عافیت عطا فرما، ہم سب کو بے حساب رزق عطا فرما، ہم سب کو حاسدوں کے حسد سے بچا۔ اے دو جہانوں کے مالک، جب ہم اس دنیا سے غافل، دنیا سے تھک جائیں تو ہمیں آرام فرما، جب مشکلیں بڑھ جائیں تو آسانی بنا دے، جب ہم کمزور پڑ جائیں تو ہماری طاقت بن جانا، جب ہم دکھ اور مصیبت میں، تکلیف میں ہوں تو ہمارا مرہم بن جانا، جب ہم مایوس ہو جائیں تو ہمارا بھروسہ اور یقین بن جانا، جب ہم بھوک سے ناڈھال ہو جائیں یا الہی ہم تیری یاد میں، تو تیری یاد ہی ہماری خوراک بن جائے، جب ہر طرف سے بے چینیاں بڑھ جائیں، اے اللہ پاک تو ہمارا سکون بن جانا، جب ہمارے اندر مایوسیوں کا اندھیرا بڑھنے لگے تو امید کی روشنی بن جانا، جب ہر چیز ہمارے لیے ناممکن بن جائے تو اپنے فضل و کرم سے اس کو ممکن بنا دینا۔ اے ارض و سامان کے مالک، تو غفور ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، ہم سب کی توبہ کو قبول فرما، ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو دھو دے، ہمارے دلوں کو ہدایت دے، ہماری زبان میں درستی اور نرمی عطا فرما، ہم سب کو گناہوں سے بچا اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک، جس طرح تو بارش برسا کر سوکھی زمین کی پیاس کو بجھاتا ہے، اسی طرح اپنی رحمت سے اس ماہ رمضان میں ہمارے دلوں کو سراب کر دے۔ بے شک تو بڑا مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے پاک پروردگار، ہم سب کو ہر اس نعمت سے سرفراز فرما جس میں ہمارے لیے خیر و برکت ہو، عزت و وقار ہو، راحت و سکون ہو، صحت و تندرستی ہو، ترقی اور خوشحالی ہو، دنیا اور آخرت کی بھلائی ہو۔
اے اللہ پاک، جس سے تو راضی ہو ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما، تو ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ، ہماری زندگیوں کو محبت کا عنوان بنا دے، ہم سب سے زیادہ تجھ سے محبت کریں، تجھ کو فوقیت دیں، تیری عبادت کریں، تیرے ہی حکم کو مانیں، تیرے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، یہاں تک کہ ہماری زندگی تمام ہو جائے۔ تو ہمیں اپنے نور سے ڈھانپ لے، اور وہ نور جو ہمارے سینوں کو منور کر دے، وہ نور جو ہماری قبروں کو روشن کر دے، وہ نور جو ہمیں پرصلات پر روشنی بن جائے۔ اے ہمارے رب، ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جس کی تو توبہ کو قبول کرتا ہے، جن کے گناہوں کو تو اپنے فضل و کرم سے نیکی میں تبدیل کرتا ہے۔ اے اللہ، ہمارے پاس عمل کوئی نہیں ہے، ہمیں صرف تیری رحمت کا آسرا ہے۔ یا پروردگار، ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے، تو ہم سے راضی ہو جا، وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جاتا ہے۔ ہمارے دل اور قدم اپنی رضا کی طرف پھیر دے جس سے تو راضی ہو جائے۔ ہمیں وہ دوست عطا فرما جو منزل تک ہمارا ساتھ دیں، ہمیں وہ نسبتیں عطا فرما جو تمہیں منظور ہوں۔ اے اللہ، اپنے پیارے حبیب کی ہمارے دلوں میں محبت عطا فرما۔ اے اللہ، اس دور میں اور آنے والے دور میں ہم سب پر مہربانی فرما۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو غفلت سے اور اپنی آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، تو ہمارے دلوں کو غفلت سے دور فرما اور ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، اس دنیا میں اور اس دنیا کی زندگی میں اپنے نبی پاک کا تابع دار اور امتی بنا دے، تاکہ قیامت کے دن ہمیں ذلت اور رسوائی نہ ہو۔ اے اللہ، اپنے مومن اور نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائیے گا۔ اے پاک پروردگار، ہمیں عمل صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنی رحمت سے ہم سے وہ کام لے، وہ کام کروا جس سے اللہ تو راضی ہو جاتا ہے، اور ان سب کاموں سے ہمیں بچا لے جس سے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ شیطان کی گمراہیوں سے ہم سب کو کامل طور پر محفوظ رکھنا۔ اے اللہ پاک، اے کریم رب، ہمارے ہاتھ تیرے سامنے پھیلے ہوئے ہیں، ان کو اس ماہ رمضان کے صدقے، اپنی شان کے صدقے، اس دنیا کی رحمت سے ان کو بھر دے، اس دنیا میں اپنی رحمت سے بھر دے۔ اے اللہ، ہمیں ہر وہ چیز عطا فرما جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ اے اللہ، ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرمانا۔ اے اللہ تعالیٰ، ہمیں باعزت طور پر اور بہترین زندگی کے ساتھ عمر طویل عطا فرما، اور ہمیشہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھنا۔ وہ ماں باپ کے بچے جو گھر سے باہر ہیں یا ملک سے باہر کمانے گئے ہیں یا کسی اور مقصد کے لیے گئے ہیں، اے اللہ تعالیٰ، تو ان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھنا، اور وہ جس مقصد کے لیے گھر سے باہر گئے ہیں ان کے مقصد میں ان کو کامیاب فرمانا۔ اے اللہ، اولاد کو ماں باپ کا فرما بردار بنانا، خاوند اور بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمانا، بھائی بھائی سے اگر ناراض ہیں تو ان کی آپس کی نفرتوں کو دور فرما۔ اے مالک، جو بچے بگڑے ہوئے ہیں، ماں باپ کے نافرمان ہیں، ان کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک، اگر ہم نے کسی کے حقوق ادا کرنے ہیں یا کسی کو کچھ دینا ہے تو روز قیامت ان کو ہمارے بدلے کی طرف سے پھیر دینا۔ اے اللہ، ان کے ذہنوں کو پھیر دینا اور ہمیں نیکوکاروں میں لکھ دینا۔ اے اللہ پاک، ہمارے والدین کو صحت اور تندرستی کے ساتھ سلامت رکھنا، انہیں کسی کا محتاج نہ کرنا، صحت اور تندرستی کے ساتھ تمام زوجین میاں بیوی کے ساتھ محبت قائم رکھنا اور ان کو صحت و تندرستی عطا کرنا۔ اے اللہ، جو بے اولاد ہیں، اولاد کی تڑپ میں ہیں، ان کو نیک اور صالحہ اولاد عطا فرمانا۔ جن بچیوں کی یا بچوں کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، ان کے والدین پریشان ہیں، اپنے بچوں کی شادیاں کرنے کے لیے انہیں نیک اور اچھے رشتے عطا فرمانا۔ اپنے غیب کے خزانوں سے ان کے لیے ایسے رستے بنا دینا جس سے ان کو نیک اور پاک شریک حیات مل جائے اور ان کو جوڑ مل جائے۔ اے اللہ، جو مسلمان پریشان حال ہیں، مصیبت میں ہیں، تنگی میں ہیں، ان کو اپنی لامحدود رحمت سے ان کی ہر قسم کی پریشانی تنگی کو دور فرما دے۔ اے میرے پروردگار، ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تیرے بندوں کی مشکلوں اور پریشانیوں کو دور کرنے والے ہوں، تیرے بندوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ تیرے بندوں سے محبت کرتے ہوں، ہم دوسروں کی زندگیوں کو جہنم بنانا چھوڑ دیں بلکہ انہیں معاف کر دیں، ان کے ساتھ پیار اور محبت کی زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے میرے پروردگار، ہمیں اور ہمارے پیاروں کو اتنا عطا فرما جتنی تیری شان ہے۔
اے ہمارے رب، ہمیں اور ہمارے پیارے عزیز و اقارب کے اتنے گناہ معاف فرما جتنا تو رحیم اور کریم ہے۔ یا رحمان، ہماری اور ہمارے پیاروں کی اتنی مشکلیں آسان فرما دے جتنا تو رحیم ہے۔ اے اللہ، ہمارے اور ہمارے پیاروں کو اتنا کشادہ رزق عطا فرما جتنا کہ تو رازق ہے۔ اے پاک پروردگار، ہم سوال کرتے ہیں تجھ سے خوشگوار زندگی کا، اپنی موت کا، اچھی موت کا، اور ایسی واپسی کا جو ذلت اور رسوائی سے خالی ہو۔ اے اللہ، ہمیں کسی پر بوجھ نہ بنانا۔ اے اللہ، ہمیں اپنے خزانوں سے عطا فرما، ہمیں لاچاری، مزدوری اور بے بسی سے محفوظ فرما دے۔ اے پاک پروردگار، جس طرح سے تو رات کو دن میں بدلتا ہے، اسی طرح سے ہماری مشکلات کو آسانیوں میں، ہماری بیماریوں کو تندرستی میں، ہماری نفرتوں کو محبت میں، ہمارے غموں کو خوشیوں میں بدل دے۔ اے کریم رب، تمام بیماروں کو صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرما۔ ہمیں آخری وقت میں کسی کا محتاج نہ بنانا۔ تمام بے روزگاروں کو اچھا اور نیک رزق عطا فرما۔ تمام بیماروں اور مسکینوں کی اور بیواؤں کی غائبانہ مدد عطا فرما۔ ضرورت مندوں کی تمام ضرورتوں کو اور دلی مرادوں کو پوری عطا فرما۔ جو بے گھر ہیں ان کو عافیت والا گھر عطا فرما۔ اے میرے پاک رب، ہمارے والدین کو بڑھاپے سے لے کے موت تک فکر رزق اور تنگی سے محفوظ عطا فرما۔ انہیں عمر کے اس حصے میں، بڑھاپے میں خصوصاً اپنی اولاد کا یا کسی کا بھی محتاج نہ بنانا۔ بے شک عزت اور ذلت تیرے ہی اختیار میں ہے۔ اے اولو الاعلیٰ رب، ہماری اولادوں کو ہر برائی سے بچا کر رکھنا، ہر دکھ سے، تکلیف اور جان لیوا بیماری سے ان کی حفاظت فرمانا، ان کو وافر رزق عطا فرمانا، ان کو نیک بنانا، ماں باپ کا فرما بردار بنانا، مدنی بنانا، ان کی شخصیت میں موجود ہر خامی کا ازالہ فرمانا، حاسدوں کے حسد سے، شریروں کے شر سے اے اللہ ہماری اولاد کی حفاظت فرما۔ اے رب ذوالجلال، ہماری نیند کو راحت اور ہمارے جاگنے کو، ہماری دعاؤں کو قبولیت عطا فرما۔ ہمیں سکون قلب کی دولت اور حاسدوں سے ایمان عطا فرما۔ ہم سب کو صحت کے خزانوں سے صحت اور تندرستی عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دے۔ اے اللہ، ہمیں معلوم نہیں کہ ہم سے وابستہ جو رشتہ دار ہیں وہ کیا کیا مشکلات میں مبتلا ہیں، جو لوگوں پر ہیں، اور تو ان سب کو جانتا ہے۔ اے اللہ تعالیٰ، ان کی مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے، ان کو وہ سب کچھ عطا فرما جو ان کے دل میں خواہش ہے، ان کو زندگی بھر کی خوشیاں اور کامیابیاں عطا فرما، ان کو ان کی اولاد کی خوشیاں دیکھنی نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمارے یہ ہاتھ ہر وقت تجھ سے مانگنے کے لیے پھیلے ہوئے ہیں اور دوسروں کو ہمیں دینے والا بنا دے۔ اے پروردگار، پاکستان سے لے کر جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں یا جن جن ملکوں میں بھی نبی پاک کا ایک امتی بھی ہے، اس ماہ رمضان میں، اس افطاری کے ٹائم ان پر رحم عطا فرما۔ پوری امت مسلمان پریشان ہے، سب کے دکھ اور پریشانیوں کو دور کر دے۔ تمام جہانوں کے مالک، اے سننے والے، تیرے گھر کی زیارت سنا ہے میں نے پیسوں سے نہیں بلکہ قسمت سے ملتی ہے۔ ہم سب کی قسمت میں، ہمارے عزیز و اقارب جتنے بھی جاننے والے ہیں، سب کی قسمت میں اپنے گھر کی زیارت لکھ دے، ہمارے قسمت میں حجر اسود کا بوسہ لکھ دے۔ اے اللہ، تو نے ہمیں کتنی خوبصورت نعمتوں بری زندگی عطا کی ہے۔ اے اللہ، اب اس کا انجام بھی اچھا کرنا۔ یا اللہ، ہم جس دن بھی تیرے پاس آئیں، جس حالت میں بھی آئیں، ہماری روح بالکل شفاف ہو، تو ہم سے راضی ہو، گناہوں سے ہم پاک ہوں، ہماری توبہ قبول ہو چکی ہو اور تو ہمیں معاف کر چکا ہو۔ اے پروردگار، جس دن حساب قائم کرنا، اس دن ہم سے آسان حساب لینا، ہمارا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دینا۔ اے ہمارے پروردگار، ہم اتنے کمزور بندے ہیں کہ ذرا سی بھی دنیاوی تکلیف پہ ہم کراہ اٹھتے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا دینا۔ اے اللہ، تو ہمیں معاف کر دے، ہمیں بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں اپنے پڑوس میں گھر عطا فرمانا۔ اے پروردگار، تجھے تیری عزت و وقار کا واسطہ ہمارے والدین میں، ہمارے بااجداد میں جتنے بھی مسلمان اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں جو وفات پا چکے ہیں، ان سب کی مغفرت عطا فرمانا، ان کو اپنی خاص جوار رحمت میں جگہ عطا فرمانا، انہیں قبر کے عذاب سے بچا لے۔
اے اللہ دنیا میں سب لوگ اپنی اوقات کے مطابق دیتے ہیں لیکن تو واحد ہے جو اپنی شان کے مطابق دیتا ہے۔ اے پروردگار ہم تجھ سے اپنے لیے، اپنے سب بہن بھائیوں کے لیے، والدین کے لیے، دوست احباب کے لیے اور تمام امت مسلمہ کے لیے خیر و برکت اور بھلائی کا سوال کرتے ہیں۔ اے پاک پروردگار ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام بلائیاں عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کی پیروی کرنے والے تمام مسلمانوں پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہم ہاتھ پھیلائے ہوئے اس یقین کے ساتھ تجھ سے مانگتے ہیں کہ ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی اور نہیں ہے۔ اے ارض و سامان کے مالک ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھنا، ہم تجھ پہ صرف اتنا یقین کامل کرتے ہیں، ہمارے یقین کامل کو دیکھنا۔ آج ہماری تمام دعاؤں کو، حاجتوں کو، مشکلوں کو، پریشانیوں کو پورا کر دینا، ہم سے راضی ہو جانا، ہمیں ایسی معافی دے دے جس کے بعد ہمیں گناہ سے نفرت ہو جائے، ایسی ہدایت عطا فرمانا کہ جس کے بعد کبھی ہم گمراہی میں نہ جائیں، ایسی کامیابی عطا فرمانا کہ جس کے بعد ناکامی نہ ہو، ایسی عزت عطا فرمانا کہ جس کے بعد کوئی ذلت نہ ہو، ہمیں ایسی خوشیاں عطا فرمانا کہ جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم میں کوئی تکبر نہ ہو، اور ہم سے ایسا راضی ہو جانا کہ جس کے بعد تمہاری ناراضگی نہ ہو، ایسی رحمت عطا فرمانا کہ جس کے بعد عذاب نہ ہو، ایسی اولاد سے نواز دے جو نیک اور باعث عزت ہو، ماں باپ کا فخر ہو، ایسا رزق عطا فرمانا کہ جو حلال اور بابرکت ہو، اور ایسی موت عطا فرمانا جو باعث مغفرت ہو۔ اس وقت جتنے بھی لوگ میرے ساتھ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اس افطار کے وقت، اللہ ان کے دلوں میں جتنی بھی دعائیں ہیں سب کو قبول و منظور فرما، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل ماہن اسلامک وائس کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار بھی کیا کریں، اور بیل کے نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیا کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آمین یا رب العالمین۔ فی امان اللہ۔